بس پلیز اشارہ کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گیلانی صاحب یہ بتائیں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ بھاگتے کیوں رہے ہیں اور کون کس کے پیچھے بھاگ رہے تھے آپ؟ کس نے کس کی دوڑیں لگوا دیں؟ جی یہ بتائیں ذرا. آج 17 اپریل کو ہیئرنگ تھی ایکچولی، جو ایکس ٹویٹر فارمر اس کی بندش کے حوالے سے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق انہوں نے ٹیک اپ کیا ہوا تھا میٹر. انہوں نے ان پرسن بلایا ہوا تھا سیکرٹری داخلہ جو ابھی کیپٹن ریٹائرڈ خرم آغا ہیں، وہ خود بنفس نفیس وہاں موجود تھے. تو ہیئرنگ تو بڑی مختصر ہوئی. اس میں وہ 2 منٹ میں انہوں نے کہا جی کہ کوئی اور پٹیشن بھی آ گئی ہے، اس کے ساتھ اس کو ہم کلب کر لیں گے. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں انہوں نے جناب علی کہا کہ اس کا رپلائی اب ڈیٹیل جو فائل ہوگا اس کے ساتھ دیکھ لیں گے. تو ساتھ ہی گورنمنٹ نے بھی ایک ڈیٹیل رپلائی، تو 21 صفحات کا ایک جامع جواب جو ہے وہ وزارت داخلہ کی طرف سے سیکٹری سیکشن افسر کی طرف سے جمع کروایا گیا مہتاب صاحب. تو وہ چونکہ ایک نادر موقع تھا، دیکھیں اس پہ تو زبان بندی ہے، ایکٹ تو بند ہے، زبان بندی بھی ہے اس کے بارے میں بات کرنے میں. تو ہم نے موقع سمجھا میڈیا کے ہمارے اور ساتھی جو ہیں، مجھے یہ بتائیں سیکٹری داخلہ کی کیا کیا بند ہے؟ ان کی ایسے نہ کریں، زبان بند ہے. نہیں میں اور کچھ نہیں کہہ رہا. میں یہ نہیں کہہ رہا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ جب آئے تو سب ساتھیوں نے سمجھا کہ ایک موقع ہے، ان سے پوچھیں گے یار کہ یار بتائیں. آپ دیکھیں آپ جواب رپلائی فائل کر رہے ہیں ایک، تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں کہ آپ میڈیا سے بھی بات کر کے وہی بات 2 منٹ بات کر دیں. تو وہ کافی دیر بعد آئے، وہ میرے حال اندر کوئی چائے شائے پی رہے تھے ڈپٹی اٹارنی جنرل کے دفتر میں. تو وہاں سے جب نیچے اترے تو ہم نے ہم نے ان کو روکنے کی کوشش کی ہے، تو وہ بھاگ رہے تھے اور ہم ان کے آگے پیچھے بھاگ رہے تھے. تو ہم ان سے کوشش کر رہے تھے کہ ایکس کیوں پاکستان میں بنتے ہیں، براہ کرم بتا. زبان بندی تو تھی نا پھر ان کی سر. وہ تو بہت ہی ٹائٹ لپ تھے. زبان بندی تھی کہ نہیں تھی؟ وہ مجھے لگتا ہے ایکس تو بند ہی ہے، ساتھ میں سیکٹری داخلہ کی بولتی بھی بند تھی اس وقت. وہ بیچارے جلدی جلدی گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے. اچھا. تو ہمیں بڑا، میں تو ان کو واسطہ دینا چاہ رہا تھا کہ اللہ کا واسطہ، پتہ نہیں وہ سنتے ہیں کہ نہیں. میرے دل میں تھا میں ان کو محسن نقوی کا واسطہ دے دوں، عاصم منیر کا واسطہ دے دوں کہ خدا کے لیے یار ہمیں بتا دیں، کچھ تو بتا دیں. لیکن یہ بات دیکھیں. اچھا ایک بات مجھے بتائیں، جو آج سے پہلے کہ آپ اس میں جواب کیا دیا ہے؟ یہی بات، وہ جو نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ ہے، اس میں جو مجھے سمجھ آئی ہے نا بات مہتاب صاحب، وہ تو جو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے چونکہ یہاں پہ اس کے رولز نہیں اپلائی ہوتے، ہم اپنی مرضی کریں گے. ان کو کہا گیا تھا کچھ کانٹینٹ جو ہے وہ ملک کی سالمیت کے خلاف ہے، انہوں نے غور نہیں کیا. اور پھر انہوں نے آخر میں ٹک ٹاک کا حوالہ دیا. ٹھیک ہے. ٹک ٹاک کو بھی ہم نے کہا تھا، ٹک ٹاک کو ہم نے پاکستان میں بند کیا. اس کے بعد انہوں نے کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے، تو اس کے بعد انہوں نے کھول دیا. جو مجھے نظر آ رہا ہے، جو میں مطمع نظر لے کے جا رہا ہوں، ایک تو اس کی تاریخ وہ چلی گئی 2 مئی تک اب، اور سندھ ہائی کورٹ میں بھی اتفاق سے آج ہی پیشی ہوئی، اس میں بھی جواب کو مسترد ہی کیا سندھ ہائی کورٹ نے. لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے بھی مئی کے مڈ کی ایک تاریخ دی ہے. لیکن مہتاب صاحب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ سارا لنگر آن کرنے کا پروگرام ہے. جلوب لباب میں آپ کو ناظرین بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں ایکس کی بندش کے حوالے سے ابھی کوئی اس کے کھلنے کے آثار نہیں نظر آ رہے. گورنمنٹ جو ہے وہ کمیٹڈ ہے، گورنمنٹ کہہ لیں یا اس کے پیچھے جو بڑے گھر والے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں، ایک حل ہمیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ان کی طرح کرے جو ٹک ٹاک ہے، کہ جو کنٹینٹ وہ چاہیں کہ پاکستان چاہے ریموو کر دے. ہاں جی، ریگولیشن وہ ٹویٹر یا ایکس وہ ریموو کر دے. اچھا میں ایک ایلن مسک پتہ نہیں ہے وہ کرتے ہیں. میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں تو میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سے اکاؤنٹس ایسے ہیں جو کہ فیک اکاؤنٹس ہیں، بہت سے اکاؤنٹس ایسے ہیں جو آؤٹ سائڈ پاکستان جو ہے وہ آپریٹ ہوتے ہیں. ان اکاؤنٹس کے اندر ایک فیک نیوز کا ایشو تو ہے، اس کا کیا حل ہے آپ کے خیال میں؟ فیک نیوز کا ایشو بھی دیکھیں، یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. بینگ اے رسپانسبل جرنلزم اور جرنلسٹ، اور ایک جرنلزم کے صحیح طور پہ ہمیں بات کرنی چاہیے کہ یہ تو مسئلہ ہر جگہ پہ ہے دنیا میں. لیکن اس کو ایڈریس کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس چینل کو بند کر دیں، اس میڈیم کو بند کر دیں. مجھے وہ اجازت دیں، اب گستاخی سمجھ کے اجازت دے دیں کہ چند سال پہلے تو یہی فیک اکاؤنٹس تھے، یہ خبریں کچھ پھیلاتے تھے تو ان کو پروموٹ کیا جاتا تھا. آج وہی فیک اکاؤنٹس پی ٹی آئی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں نا میں. آج چونکہ وہ آپ کی لڑائی ہو گئی ہے ان سے، تو آپ وہ فیک اکاؤنٹس اینیمی کے اکاؤنٹس بن گئے ہیں. مجھے اجازت دینا پھر میں بھی بات کروں. پیٹریوٹک اکاؤنٹ تھے وہ 5th جنریشن وار کا آرکیٹیکٹ کون تھا؟ ہاں جی، وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، اس وقت جائز تھا. اب چونکہ آپ کی لڑائی ہو گئی ہے تو ناجائز ہے. ٹھہر جائے.
ISPR کا جو DG تھا اس زمانے میں, وہ ڈی جی سی جی کیا ہوتا ہے یار, ایسے نہ نام تو لینے دینا سر, لے وہ تھے آصف ٹھیک ہے غفور صاحب. جی, آصف غفور صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. وہ 5th جنریشن وار کے آرکیٹیکٹ تھے. ایک تو ان کا پرابلم یہ ہے, یہ جیسے جیسے ان کی سوچ تبدیل ہوتی ہے یہ چاہتے ہیں پورا پاکستان ان کے ساتھ بدل جائے. مقصد یہ کہ ہم وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اشاروں پہ آپ چلیں. میں کہوں کہ یہ جب کہوں میں آپ صحیح ہے تو میں کہوں صحیح ہے, یا جب روبوٹ ہے کہیں کہ وہ غلط ہے آپ کہیں غلط ہے. روبوٹ, تو ایسے یہ تو نہیں انسانوں میں اور روبوٹس میں فرق فرق ہے. لیکن یہ دیکھیں ایکسپوز ہو چکے ہیں. اچھا میرا خیال ایک اور مکمل ہے, طور پہ میرا خیال ایک اور ہے کہ ایک اس کا حل یہ ہے کہ ایک تو سب سے مشکل بات میں کرنے لگا ہوں جو کہ اس ملک میں سب سے مشکل ہے, نیشنل سیکیورٹی کی کوئی ڈیفینیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ میں جو میری وشز اور ومز ہیں ان کی بنیاد پہ میں نیشنل سیکیورٹی کو ڈیفائن کروں. ڈیفینیشنز پاکستان میں صرف نیشنل سیکیورٹی کا نہیں ہے, بدقسمتی سے نیشنل انٹرسٹ کا بھی ہے, میں اسی کی بات کا کرنے بھی ہے, لگا. جرنلزم کا بھی ہے. پاکستان میں بہت ساری ٹرمز جو ہیں وہ ان کو ویگ بنا دیا گیا ہے, ان کو مس یوز کرتا ہے. اچھا چلیں ان کے بارے میں بار بار بات دیکھیں میری بات سنیں. نیشنل انٹرسٹ, یہ نیشنلزم, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بلاسفیمی, جرنلزم. جب مجھے کوئی نیشنل انٹرسٹ کی بات کرتا ہے نا میں کہتا ہوں 2 نمبر بات کر رہے ہیں. میں آپ کو سیدھی سیدھی بات بتاؤں, دیکھیں اس کا دوسروں پہ ہم تنقید نہیں کرتے, اپنے پروفیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں. ہمارے پروفیشن میں بینگ اے جرنلسٹ, میرے خیال میں ہمارے پاس اس ٹائم جب اتنی پولرائزیشن ہے تو ہم جرنلزم کی بیسکس کے اوپر چلے جائیں. دیکھیں آپ بیسکس کیا ہیں؟ 5 Ws اور 1 H, اسی کے اوپر جب واپس جانے کی ضرورت ہے. وہ دیکھیں, لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں جو سوشل میڈیا ہے خاص طور پہ ایکس ہے, وہ اکیلا دیکھیں جرنلسٹ تو نہیں یوز کر رہا. جی بالکل, تو ہر آرگنائزیشن, ہر انڈیویجول یوز کر رہا ہے اس کو, اور اس میں بہت اچھی چیزیں بھی آتی ہیں. ایک بات میں آپ کے سامنے اور رکھنا چاہتا ہوں گیلانی صاحب, میں پچھلے دنوں پشاور گیا تھا. آپ یقین کریں مجھے وہاں پہ لوگوں نے بتایا ہے کہ رات کے ٹائم روزانہ کی بنیاد پہ تقریباً انٹرنیٹ بہت سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اب میں اچھا اسلام آباد میں میرے خیال میں ایسی صورتحال نہیں ہے آج کل ہو رہی ہے, یہاں پہ بھی ہو رہی ہے. اچھا ایک اس پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک نظام اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ, منسٹری آف IT, PTA اور سیلولر کمپنیز بھی اس میں شامل ہیں, اور SIFC میں ڈسکس بھی ہوا ہے. یہ ایک ایسا نظام لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کوئی سسٹم, کہ جس سسٹم کے تحت یہ انٹرنیٹ کی پوری اس کو سلو ڈاؤن کرنے کے بجائے جو سائٹس پرابلمیٹک ہوگی ان کو سلو ڈاؤن کر سکیں گے. یہ کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں فلٹریشن سسٹم چائنا سے لینے کی کوشش بڑی پرانی چل رہی ہے یہ اب بھی, لیکن اس کے بارے میں پہلے کی بھی اب بھی اس کے بارے میں ایجوکیشن بھی ہوئی ہے اور اس کے بارے میں سیریس بھی. یہ اس کو بیسکلی ہم کہتے ہیں سینسرشپ. جی ایزی سی آپ بات کریں, آپ دیکھیں ایک طرف ڈیجیٹلائزیشن کی ہم بات کرتے ہیں اداروں کی, آپ FBR کی بھی بات کرتے ہیں. ایج ہے, یہ ماڈرن ایج ہے. یہ جو آپ کی جو یہ فریڈمس ہیں نا, یہ فنڈامنٹل فریڈمس ہیں اور فنڈامنٹل رائٹس ہیں. ان کو اس طرح کا سے آپ سینسر نہیں کرنا چاہیے, اور اس طریقے سے آپ ان کو بین یا کرب نہیں کر سکتے ہیں. تو ہم تو ڈیمانڈ یہی کر رہے ہیں بار بار کہ یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے, آپ اس کو ریسٹور کریں. آپ دوسری بات کہ یہ جو ایک ہپوکریٹک انداز ہے, منافقانہ, اسے آپ نکل آئیں. جب آپ نے جواب دے دیا ہے بھائی تو آپ کھل کے بات کریں. محسن نقوی صاحب آپ بات کریں, آپ کیوں اس دیواروں کے پیچھے چھپتے ہیں؟ یا یہ کیپٹن خرم آغا بیچارے ایک سیکٹنگ ہے نا, ظاہر ہے ان کے اوپر سے کوئی ڈائریکشن ہوگی ان کو, جن کے واسطے ہم دے رہے تھے ان کے بھی پر جلتے ہوں گے نا کہیں پہ, جہاں پہ میرے اور آپ کے بھی جلتے ہیں. پر جل چکے ہیں. دیکھیں اب تو سروائیول کا ایشو ہے نا. دوسری بات جو بہت سارے لوگوں میں یہ میں بات کروں, اجازت دیں, کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے, آپ کو پتہ ہے یہ کب سے ہو رہا ہے؟ یہ 17 فروری یا اس الیکشن کے بعد سے ہو رہا ہے, جب وہ لیاقت چٹھا کمشنر راولپنڈی نے وہ بیان دیا تھا کہ جناب یہ دھاندلی کروائی گئی ہے. وہ بیان واپس لے چکا ہے یار, وہ لیا گیا, دلوایا گیا, اس سے نہیں, وہ تو وہ بھی ایک ویگ سٹوری ہے ساری. تو اس کے بعد سے یہ ساری چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا گیا. تو بہرحال بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ حکومت کو, یا ہمارے جو عاصم منیر صاحب ہیں چیف آف آرمی اسٹاف, صحیح, ان کو مان لینا چاہیے کہ دیکھیں وہ PTI کے بیانیے سے شکست کھا چکے ہوئے ہیں. اس ایکس کا بند ہونا یہ اس چیز کی گواہی ہے مہتاب صاحب کہ یہ اس PTI کے بیانیے سے ہار چکے ہوئے ہیں. تو ہار میں آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے. ادروائز جرت پیدا کریں, اور اخلاقی جرت بھی پیدا کریں, اور ڈیجیٹل جرت بھی پیدا کریں, اور اس کو کھولیں.
یہ تو ہماری اپیل میری کھولنے کی حد تک تو میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، جرت والی بات سے میں آپ کی اتفاق نہیں جرت کرتا. کر سکتے ہیں، ساری جرتیں انہیں کے پاس ہیں بھائی، ساری جرتیں انہیں کے پاس ہیں. ہم تو منت سماجت ہی کر سکتے ہیں. آپ کرتے ہیں. میں نے ایک طے کیا، نہ منت سماجت کرنی ہے، نہ سلوٹ کرنا، نہ سلوٹ کرنا ہے. میں نے تو سلوٹ بھی کرنا ہے اور منت سماجت بھی کرنا ہے. سماجت کرتے رہے آپ. تو کرتے لیکن ایک بات تو وہ سنیں گے نا، سید بادشاہ ہیں وہ بھی. نہیں، ایک بات اور بھی ہے. وہ بات یہ ہے کہ یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا ٹیکنالوجی کے بغیر. یہ تو دیکھیں یہ فیلئر ہے. پھر مجھے یاد آ گیا، یہ لاہور میں جو پریس کانفرنس کی چھوٹی سی محسن نقوی صاحب نے، ادھر تو بولتے ہی نہیں ہیں یار. نہیں اس پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ مڈل ایسٹ کے کنٹریز میں جا کے وہ کریں، ایک ٹویٹ کریں کہ سڑکوں پہ پانی آ گیا تو دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو آپ کس قسم کی سینسرشپ کی آپ مثالیں دے رہے ہیں، آپ کس قسم کی فریڈم کی کرب کی مثالیں دے رہے ہیں آپ. تو میں تو محسن نقوی صاحب کاش مجھے ملیں وہ، میں تو ان کی زیارت کا مشتاق ہوں. تو میں ان سے پوچھ لیتا سامنے بیٹھ کے بھی، یہ پوچھوں گا بھی، اور میں آپ کے فورم کے توسط سے بھی پوچھتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب، یہ تو آپ نے سوشل میڈیا کی مثال دی، وہاں پہ پریس فریڈم کی مثال دی مڈل ایسٹ میں. تو مڈل ایسٹ میں تو وہاں پہ ریلیجیس فریڈم کا بھی ایک ریسٹرکشن ہے، وہ بھی آپ کرتے ہیں یہاں پہ. وہ آپ کسی اور طرف لے گئے، نہیں اس کو نہ کریں. کی بات نہیں، ہم غلط ماڈل کو آپٹ کرتے ہیں. نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ ایک جو بات ہے نا سر، نہیں میری بات سنیں آپ اور طرف نہ لے کے جائیں. دو چیزیں ہیں پاکستان میں، چائنیز ماڈل، پاکستان میں گلف کا ماڈل. ایک ڈیموکریٹک اسلامک ڈیموکریٹک کنٹری ہے، اور یہاں پہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ پاکستان کے آئین کے اندر جو ہے ان کی پروٹیکشن دی گئی ہے، گارنٹی دی گئی ہے. تو اس لیے مہربانی کریں آئین اور قانون کے مطابق چلیں. دیکھیں کچھ اگر پرابلم ہے تو اس کو آئین اور قانون کے مطابق ڈیل کر لیں. ہم بھی نہیں کہتے بھائی آپ امریکی ماڈل فالو کریں، آپ مشرقی وسطی ماڈل فالو کریں، آپ اپنا ماڈل بنائیں لیکن اچھا ماڈل. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ ڈیموکریٹک ماڈل جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے، وہ کوے والی وہ چال نہ چلیں کہ اپنی چال ہی بھول جائیں آپ. کوا ہنس کی چال چلا اور اپنی بھی بھول گیا. میرے خیال میں اجازت چاہتے ہیں، کافی باتیں ہم نے کر لی ہیں. اور منت اللہ ہی ہے، آپ نے تو کرنا نہیں، میں تو بار بار نہیں، میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ہم لائٹ نوٹ پہ تو ہم باتیں کر دیتے ہیں مہتاب صاحب، بٹ دس از اے سیریس ایشو. اس پہ مجھے یہ بھی گلا ہے کہ پاکستان میں بہت سارے سول سوسائٹی کے لوگ جو شاید بغض عمران میں مبتلا ہیں، لوگوں کا خیال ہے وہ اس پہ خاموش ہیں. وہ اس طرح سے تحریک نہیں کر رہے جس وقت اس وقت تحریک کرتے تھے وہ. تو کیا یہ سارے ملے ہوئے ہیں بدقسمتی سے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر وہ ملے ہوئے ہیں تو دے ول اسٹینڈ ایکسپوزڈ. اور کھل کے نہیں بات کر رہے نا، کھل کے نہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات سول بتاؤں، سوسائٹی ویسے ہی از آلموسٹ ڈیڈ ان پاکستان بائی دا وے. چھوڑیں اس بات کو، اس موضوع پہ بعد میں بات کریں گے. یہ ویسے بڑی خطرناک بات آپ نے کی ہے. آخر میں چلیں اس پہ مزید بات کرتے رہیں گے. چونکہ ایک بات یاد رکھیے گا، سول سوسائٹی اگر کسی معاشرے میں ڈیڈ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے آواز ڈیڈ ہو گئی ہے. اس کو ڈیڈ کر دیا گیا ہے نا آہستہ آہستہ. کچھ ان کی بھی غلطیاں ہیں، کچھ کرنے والے بھی تیز تھے. چلیں، بڑی الارمنگ سچویشن لمبا ہے. موضوع ہے. پھر اس پہ کسی ٹائم اداس ہو ڈیٹیل گئے سے ہم. بات کریں گے. اداس سے جاتے جاتے میں اچھی بات ایک آپ کو بتا دوں جی کہ پلیز. چائنا میں ایک بڑی وہ ہے سپر سٹور کی چین ہے، تو انہوں نے سیڈ لیو شروع کی ہیں اپنے امپلائیز کے لیے 10 اچھا. ڈیز. انہوں نے کہا کہ اگر بہت زیادہ سیڈ ہو جائے تو 10 ڈیز کی لیو دے دیں. تو میں سوچ رہا تھا پاکستان میں ہی شروع ہو گئی تو پھر تو آدھا پاکستانی چھٹی پہ چلا جائے. سیڈ لیو. نہیں، میری تو اداسی کی وجوہات اور ہیں. چلیں پھر کسی ٹائم اس پہ بات کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کی شیئرنگ کیجئے، اور پلیز آپ نے کمنٹس بھی کرنے ہیں. تو اجازت دیجئے. اللہ حافظ.